پارہ نمبر 15 سورۃ الکہف آیت نمبر 13 سے تفسیر دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ ہم تجھ سے ان کا واقعہ ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں، بے شک وہ چند جوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے انہیں ہدایت میں زیادہ کر دیا۔ اصحاب کہف کے اس واقعے کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ یہ نوجوان اپنی مشرک قوم کے برعکس اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے عقیدے میں ایسی پختگی دی کہ انہوں نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ کر ہجرت کی راہ اختیار کر لی اور تمام دنیاوی آرام اور آسائش سے منہ موڑ کر غار میں رہنا گوارا کیا۔ امام ابن کثیر کے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ چند نوجوان تھے، اور نوجوان بوڑھوں کی نسبت حق کو زیادہ قبول کرنے والے ہوتے ہیں، اسی لیے اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہنے والے اکثر نوجوان تھے۔ قریش کے بوڑھے بزرگ اپنے دین ہی پر باقی رہے، ان میں سے بہت کم ہی ایمان لائے۔ کئی ایک ائمہ نے مثلاً امام بخاری وغیرہ نے وزدناہم ہدی اور ہم نے انہیں ہدایت میں زیادہ کر دیا، اس سے استدلال فرمایا کہ ایمان زیادہ ہوتا ہے اور کم بھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کے لیے 8 آیات اور بہت سی احادیث بیان فرمائی ہیں۔ اتنی واضح آیات اور احادیث کو پڑھ کر بھی کئی حضرات اڑے ہوئے ہیں کہ اصل ایمان میں سب برابر ہیں، وہ نہ کم ہوتا ہے نہ بڑھتا ہے، ہمارا اور حضرت صدیق اکبر اور جبرائیل امین سب کا ایمان برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے نبی کی بات پر سمعنا و آمنا کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی یہ چند جوان تھے جو اپنی قوم کے اونچے طبقے سے تعلق رکھتے تھے، جیسا کہ ان کے کھانا منگواتے ہوئے سب سے صاف کھانا رکھنے والے شخص سے کھانا منگوانے کی فرمائش سے ظاہر ہوتا ہے۔ ان کی قوم اور بادشاہ مشرک بت پرست تھے، مگر یہ نوجوان بت پرستی چھوڑ کر اپنے رب کی توحید پر پختہ اور خالص ایمان لے آئے اور اس پر ڈٹ گئے، اللہ کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑ کر ہجرت کر گئے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اور زیادہ ہدایت اور ایمان سے نواز دیا، جیسے سورہ محمد آیت نمبر 17 میں آتا ہے وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، اور وہ لوگ جنہوں نے ہدایت قبول کی اس نے انہیں ہدایت میں بڑھا دیا اور انہیں ان کا تقوی عطا کر دیا۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 124 میں ایسا ہی مضمون آیا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، پس جو لوگ ایمان لائے سو ان کو تو اس نے ایمان میں زیادہ کر دیا اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ سورۃ الفتح آیت نمبر 4 میں یہی مضمون آیا ہے لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ
تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ ایمان میں زیادہ ہو جائیں، جس سے معلوم ہوا کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا، اور ہم نے ان کے دلوں پر باندھ دیا۔ جب وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا ہمارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی معبود کو ہرگز نہ پکاریں گے۔ بے شک یقیناً ہم نے اس وقت حد سے گزری ہوئی بات کہی۔ ربطن کا معنی باندھنا ہے، یعنی بادشاہ اور قوم کے ڈر سے جس گھبراہٹ اور پریشانی کا خطرہ تھا، اس سے بچانے کے لیے ہم نے ان کے دلوں پر باندھ دیا، جس سے وہ مضبوط ہو گئے۔ جس طرح بکھری ہوئی چیزیں گٹھڑی میں ڈال کر ان کو گرہ لگا کر مضبوطی سے باندھ دیا جائے تو وہ بکھرنے سے بچ جاتی ہیں، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر باندھ دیے، اور وہ حق گوئی کے وقت ہر قسم کے خوف سے محفوظ ہو گئے۔ جب وہ بادشاہ کے سامنے اس کے بھرے دربار میں کھڑے ہوئے اور انہوں نے صاف اعلان کر دیا کہ ہم نہ بادشاہ کو اپنا رب مانتے ہیں نہ تمہارے بتوں کو، بلکہ ان سے ہزاروں لاکھوں سال پہلے موجود آسمانوں اور زمین کے رب کو اپنا رب مانتے ہیں۔ یہ توحید ربوبیت کا اعلان تھا کہ رب صرف ایک ہے اور ہم اس کے سوا کسی معبود کو ہرگز نہیں پکاریں گے۔ یہ توحید الوہیت کا اعلان ہے کہ ہم عبادت بھی صرف اسی کی کریں گے، اسی سے دعا، اسی سے امید اور اسی سے خوف رکھیں گے۔ اگر ہم بادشاہ کو یا اس کے بتوں کو رب یا معبود مانیں تو اس وقت ہم بہت بڑی زیادتی کی بات کہیں گے۔ شططن پر تنوین تعظیم کی ہے، کیونکہ شرک سے بڑھ کر نہ کوئی ظلم ہے نہ زیادتی۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ اذ قاموا کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جب انہوں نے اپنی قوم کے باطل عقائد اور باطل اعمال چھوڑنے کا پختہ عزم کر لیا اور توحید کی دعوت لے کر اٹھ کھڑے ہوئے اور وہ تقریر کی جو آگے مذکور ہے۔ هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا۔ یہ ہماری قوم ہے جنہوں نے اس کے سوا یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کئی معبود بنا لیے، یہ ان پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ پھر اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا؟ ان نوجوانوں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ ہماری قوم نے اللہ کے علاوہ بہت سے معبود بنا لیے ہیں جن کی وہ پوجا کرتے ہیں۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ عمل صحیح ہے تو انہیں اپنے اس دعوے کی صداقت پر واضح دلیل پیش کرنی چاہیے، اس لیے کہ دین بغیر دلیل اور بغیر حجت کے ثابت نہیں ہوتا۔
پھر خود ہی مشرکوں کے دعوے کی تردید کرتے ہوئے کہا، واقعہ یہ ہے کہ غیروں کو اللہ کا شریک بنانا اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، اور جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے گا اس سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں ہوگا۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ اور جب تم ان سے الگ ہو چکے اور ان چیزوں سے بھی جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں، تو کسی غار کی طرف جا کر پناہ لے لو، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی کچھ رحمت کھول دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں کوئی سہولت مہیا کر دے گا۔ مرفقاً الارتفاق کا معنی فائدہ اٹھانا ہے، یعنی کوئی سہولت، آسانی۔ ان کی قوم اور بادشاہ میں سے کسی نے ان کی دعوت قبول نہ کی تو انہوں نے مشورہ کیا کہ جب تم ان لوگوں سے اور ان کے معبودوں سے علیحدہ ہو چکے تو اب یہاں رہ کر جان یا ایمان بچانا مشکل ہے، اس لیے کسی پہاڑ کے کھلے غار میں پناہ لے لو۔ رہا کھانا پینا، دوسری ضروریات زندگی، تو جب تم اپنے رب کی راہ میں ہجرت کر رہے ہو تو وہ خود اپنی رحمت کا دامن پھیلا دے گا اور ہر معاملے میں تمہارے لیے آسانی مہیا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس کا وعدہ فرمایا ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 100 آپ دیکھ سکتے ہیں۔ باہمی مشورے سے یہ فیصلہ کر کے وہ ایک پہاڑ کے کھلے غار میں جا بیٹھے۔ نیند غالب آئی تو سو گئے۔ معلوم ہوا کہ جب معاشرے میں رہ کر دین پر عمل ممکن نہ رہے تو ہجرت کے لیے پہاڑ ہی بہترین مقام ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ مسلمان کا بہترین مال چند بکریاں ہوں گی جن کو لے کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کے مقامات کے پیچھے پھرتا رہے گا، اپنے دین کو فتنوں سے بچانے کے لیے بھاگتا پھرے گا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ جب کفار مکہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ طے کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر کے ہمراہ 3 راتیں غار ثور میں چھپے رہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کفار سے محفوظ رکھا۔ اس کے لیے سورہ التوبہ آیت نمبر 40 دیکھیے گا۔ بعض لوگوں نے اس سے علیحدگی اختیار کرنے کا استدلال کیا ہے کہ جیسے وہ علیحدہ ہو گئے نا، لوگوں سے کٹ گئے تو ایسے کٹ جائیں، یہ انہوں نے مانا لیا ہے۔ حالانکہ اصحاب کہف نے کفار سے علیحدگی اختیار کی، اپنوں سے نہیں، بلکہ آپس میں تو وہ اکٹھے ہی رہے۔ اسلام میں رہبانیت کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو ان نوجوانوں نے جب اپنے بادشاہ کو اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی تو اس نے نہ صرف انکار کیا بلکہ دھمکیاں دی۔ لہٰذا انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ چونکہ ہم نے شرک سے اعلان برات کر دیا ہے، لہٰذا دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا اور مشورہ یہ کیا کہ مناسب یہ ہے کہ ہم غار میں چھپ جائیں تاکہ ہم پکڑے نہ جائیں۔ اس بات کا تو ہمیں یقین ہے کہ ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا،
وہ اپنی رحمتوں کے سائے تلے ہمیں ڈھانپ لے گا، کیونکہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں۔ ہمارے کھانے پینے کا بندوبست کرے گا اور دشمنوں سے نجات دے گا۔ کہا تمہارا رب تمہارے لیے اپنی کچھ رحمت کھول دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں کوئی سہولت مہیا کر دے گا، یعنی تمہارا کام آسان کر دے گا۔ اس کے بعد وہ غار میں چلے گئے۔ قوم کے لوگوں نے انہیں گم پایا، تلاش کیا لیکن وہ تلاش نہ کر سکے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی حضرت صدیق اکبر سے کفار کو اندھا کر دیا تھا جب انہوں نے ہجرت کے وقت غار ثور میں پناہ لی تھی۔ حالانکہ مشرکین مکہ ان کی تلاش میں وہاں تک پہنچ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا سورہ التوبہ آیت نمبر 40 میں کہ جب اسے ان لوگوں نے نکال دیا جنہوں نے کفر کیا جب کہ وہ دو میں دوسرا تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کر بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی سکینت اس پر اتار دی اور اسے ان لشکروں کے ساتھ قوت دی جو تم نے نہیں دیکھے، اور ان لوگوں کی بات نیچی کر دی جنہوں نے کفر کیا، اور اللہ کی بات ہی سب سے اونچی ہے، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اب غار میں چلے گئے، آگے کیا ہوا؟ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ اور تو سورج کو دیکھے گا جب وہ نکلتا ہے تو ان کی غار سے دائیں طرف کنارہ کر جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بائیں طرف کو کترا جاتا ہے، اور وہ اس غار کی کھلی جگہ میں ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے سو وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے گمراہ کر دے پھر تو اس کے لیے ہرگز کوئی رہنمائی کرنے والا دوست نہ پائے گا۔ اب دیکھیے، چونکہ اللہ کے لیے وہ نکلے اور اللہ پر ہی توکل کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کیسے کی، جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی کام اللہ کے لیے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارا مددگار ہوتا ہے۔ یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ دھوپ صبح و شام اس غار میں داخل ہوتی تھی لیکن ان کے جسموں پر نہیں پڑتی تھی، اس لیے کہ اس کا دروازہ شمال کی جانب کھلتا تھا۔ جب آفتاب اوپر چڑھتا تھا تو دھوپ دائیں جانب ہو جاتی تھی اور غروب کے وقت بائیں طرف ہو جاتی تھی، اور ان کے جسم غار کے کشادہ حصے میں آفتاب کی شعاؤں سے محفوظ تھے۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے انہیں اس غار میں پناہ دے کر ان کو دشمنوں سے بھی بچا لیا اور ان کے جسموں کو سردی اور گرمی سے متاثر ہونے سے بھی محفوظ رکھا۔ یقیناً ان صالحین کا یہ حال اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نشانی ہے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ اور تو انہیں جاگتے ہوئے خیال کرے گا حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔
اور ہم دائیں اور بائیں ان کی کروٹ پلٹتے رہتے ہیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ان کا کتا اپنے دونوں بازو دہلیز پر پھیلائے ہوئے ہے۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، اگر تو ان پر جھانکے تو ضرور بھاگتے ہوئے ان سے پیٹھ پھیر لے۔ وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور ضرور ان کے خوف سے بھر دیا جائے۔ ایقاظًا جمع ہے یقظن کی، رکودن جمع ہے راقدن کی، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عجیب کرشمہ ہے کہ تم انہیں دیکھو تو سمجھو گے کہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، یعنی سوتے میں آنکھیں کھلی ہونے اور پھر کروٹیں بدلنے کی وجہ سے تم انہیں جاگتے ہوئے سمجھو گے۔ اور ہم دائیں اور بائیں ان کی کروٹ بدلتے رہتے ہیں تاکہ ایک ہی پہلو پر پڑے رہنے سے مٹی ان کے بدنوں کو نہ کھا جائے۔ اور ان کا کتا اپنے دونوں بازو دہلیز پر پھیلائے ہوئے ہے، جیسے پہرا دے رہا ہے۔ ایک الگ تھلگ غار میں ان کا اس طرح لیٹا ہونا اور غار کے دروازے پر کتے کا بیٹھا ہونا ایک ایسا دہشت ناک منظر پیش کرتا تھا کہ اگر کوئی شخص اندر جھانکنے کی کوشش بھی کرتا تو خوف کے مارے بھاگ کھڑا ہوتا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ایک لمبی مدت تک آرام اور سکون سے سلائے رکھنے کا انتظام تھا۔ اچھا، کتا کہاں بیٹھا ہے؟ دہلیز پر، اور غار میں نہیں گیا۔ اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا تصاویر، بخاری کی روایت ہے، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں کتا ہو یا پھر تصویر ہو، البتہ کھیتی کے لیے، مویشیوں کی حفاظت کے لیے اور شکار کے لیے کتا رکھنے کی اجازت ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں ان صالحین کی ایک اور عجیب و غریب کیفیت بیان کی گئی ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر گہری نیند طاری کر دی تھی، لیکن ان کی آنکھیں اس طرح کھلی تھی کہ اگر کوئی انہیں دیکھتا تو بیدار سمجھتا۔ کروٹ بھی چینج ہوتی رہی تاکہ زمین انہیں نقصان نہ دے۔ ان کا کتا غار کے دہانے پر اپنے بازو پھیلائے بیٹھا تھا۔ تمام احوال سے ایک ایسی کیفیت پیدا ہو گئی تھی کہ اگر کوئی دیکھتا تو اس پر رعب طاری ہو جاتا اور وہ ڈر کر بھاگ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی کیفیت اس لیے بنا دی تھی کہ کوئی ان کے قریب نہ جائے، نہ ان کو چھوئے، یہاں تک کہ اللہ کے علم کے مطابق ان کی نیند کی مدت پوری ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اور جو جانور تھا وہ دروازے پر بیٹھ کر پہرا دے رہا تھا، غار کے اندر نہیں گیا کیونکہ فرشتے اس گھر میں داخل ہی نہیں ہوتے جس میں کتا ہو۔ اس طرح فرشتے اس گھر میں بھی داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر ہو۔ کھیتی وغیرہ کی حفاظت اور شکار کے لیے کتا رکھنا جائز ہے، شوقیہ پالنا حرام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم علیہ السلام کے پاس آنے کا وعدہ کیا، مگر بہت دیر لگ گئی اور وہ نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پریشانی ہوئی اور آپ گھر سے نکلے تو ان سے ملاقات ہو گئی۔ آپ نے ان سے شکایت کی تو انہوں نے کہا، ہم کسی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر یا کتا ہو۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کتا پالتا ہے تو ہر روز اس کی نیکیوں میں سے ایک قرات کم ہو جاتا ہے۔
سوائے بکریوں یا کھیتی کے لیے رکھے کتے یا شکاری کتے کے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا۔ اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، تم کتنی دیر رہے؟ انہوں نے کہا، ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے۔ دوسروں نے کہا، تمہارا رب زیادہ جاننے والا ہے جتنی مدت تم رہے ہو، پس اپنے میں سے ایک کو اپنی یہ چاندی دے کر شہر کی طرف بھیجو، پس وہ دیکھے کہ اس میں کھانے کے لحاظ سے زیادہ ستھرا کون ہے، پھر تمہارے پاس اس سے کچھ کھانا لے آئے اور نرمی اور باریک بینی کی کوشش کرے، اور تمہارے بارے میں کسی کو ہرگز معلوم نہ ہونے دے۔ انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذن ابدا۔ بے شک وہ اگر تم پر قابو پا لیں گے تو تمہیں سنگسار کر دیں گے یا تمہیں دوبارہ اپنے دین میں لے جائیں گے، اور اس وقت تم کبھی فلاح نہیں پاؤ گے۔ 309 سال سوئے رہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں بیدار کیا تو ان کے جسم اعضاء صحیح سالم تھے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ اس واقعے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو مارنے اور دوبارہ زندہ کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جیسا اچھا معاملہ کیا اور جس طرح طویل مدت تک ان کی حفاظت کی، ان سب باتوں پر غور کر کے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت پر ایمان بڑھ جانا چاہیے، شکر کرنا چاہیے۔ ان میں سے ایک نے پوچھا کہ بھائیو، ہم کتنی دیر سوئے ہیں؟ ان میں سے بعض نے جواب دیا کہ ایک دن، کیونکہ عذاب بالکل صحیح تھے، یعنی ان کی طبیعت میں تر و تازگی تھی، یا پھر دن کا کچھ حصہ، جیسے ہم کہتے ہیں نا آنکھ لگ گئی تھی۔ انہوں نے کہا اتنا کو سوئے ہیں۔ لیکن دوسروں نے اپنی لا علمی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم کتنی دیر اس حال میں رہے ہیں۔ پھر انہوں نے بات کا رخ دوسری طرف پھیر دیا، کہا کہ ہم میں سے ایک آدمی ہمارے پاس موجود چاندی کا سکہ لے کر شہر جائے، اور صرف یہ نہیں کہا کہ کھانا لے آئے، کہا عمدہ اور حلال کھانا خرید کر لائے۔ متقی لوگ تھے نا، اور خوب محتاط رہے تاکہ اپنی کسی حرکت سے لوگوں کو اپنی حقیقت کا پتہ نہ دے دے، اس لیے کہ اگر مشرکین کو ہماری اطلاع ہو گئی تو وہ ہمیں سنگسار کر کے ہلاک کر دیں گے، یا پھر اپنا دین قبول کرنے پر مجبور کریں گے۔ اگر ہم ایسا کر بیٹھے تو آگ کے عذاب سے کبھی نجات نہیں پا سکیں گے اور کبھی اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ یعنی جیسے ہم نے انہیں ایک حیرت انگیز طریقے سے غار کے اندر سلایا تھا، اسی طرح ان کو اٹھا دیا کہ ان کے جسم صحیح تھے، کوئی تبدیلی نہیں تھی،
تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں۔ جب ان کو پتہ چلے کہ وہ اتنی لمبی مدت سونے کے بعد بیدار ہوئے ہیں تو انہیں ہماری قدرت کا اور مردوں کو زندہ کرنے کا اپنی ذات میں عملی مشاہدہ ہو جائے، ان کا ایمان یقین مزید مضبوط ہو جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت پر اس کا شکر ادا کریں۔ امام ابن کثیر نے فرمایا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ وہ غار میں دن کے پہلے پہر داخل ہوئے تھے اور پھر جب بیدار ہوئے تو وہ دن کا آخری حصہ تھا، اس لیے سوال کے جواب میں کسی نے ایک دن کہا اور کسی نے دن کا کچھ حصہ کہا، مگر جب غار کے ارد گرد کا عالم بالکل ہی بدلا ہوا نظر آیا تو کہنے لگے، تمہارا رب زیادہ جانتا ہے کہ تم کتنی مدت ٹھہرے ہو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نہ پہلے سوال کرنے والے ولی کو وہاں ٹھہرنے کی مدت کا علم تھا، نہ دوسرے ولیوں کو۔ اولیاء کو غیب کا علم نہیں ہوتا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے نیک بندے بھی بعض اوقات اندازے اور گمان سے کوئی بات کہہ دیتے ہیں، مگر ایسی بات میں وہ اصل علم اللہ کے حوالے کرنے سے غفلت نہیں کرتے۔ غار میں ٹھہرنے کی مدت پر بحث کے بعد جب وہ کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے تو انہوں نے اصل مدت کے اندازے کے لیے اپنے کسی ایک ساتھی کو چاندی کا سکہ دے کر شہر بھیجنے کا فیصلہ کیا اور اسے چند باتوں کا خیال رکھنے کی تاکید کی۔ نمبر 1، کھانا لاتے وقت یہ دیکھ لے کہ شہر میں سب سے ستھرا کھانا کس کا ہے، ازکا، پاک صاف ستھرا، اور اس ساتھی کو چند باتوں کا خیال رکھنے کی تاکید کی۔ ایک یہ کہ کھانا صاف ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ احتیاط کرنی ہے، کسی کو معلوم نہ ہو جائے ہمارے بارے میں، نہیں تو یہ ہمیں سنگسار کریں گے یا پھر دوبارہ اپنے دین میں لے جانا چاہیں گے، تو ایسی صورت میں ہم فلاح نہیں پا سکتے۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا۔ اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان پر مطلع کر دیا تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت اس میں کوئی شک نہیں۔ جب وہ ان کے معاملے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے تو انہوں نے کہا، ان پر ایک عمارت بنا دو، ان کا رب ان سے زیادہ واقف ہے۔ وہ لوگ جو ان کے معاملے پر غالب ہوئے انہوں نے کہا، ہم تو ضرور ان پر ایک مسجد بنائیں گے۔ جب ایک طویل مدت تک سوئے رہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ بیدار کیا تو حالات ایسے پیدا کیے کہ شہر کے لوگوں کو ان کی تفصیلات معلوم ہو گئیں۔ انہیں پتہ چلا کہ یہ لوگ 309 سال سوئے رہنے کے بعد جاگے ہیں اور ان کے جسم باقی ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اس سے ان کو معلوم ہوا کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے کہ وہ تمام انسانوں کو قیامت برپا ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، اور یہ کہ قیامت آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اس لیے حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ ہر آدمی کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے۔ چنانچہ ان نوجوانوں میں سے ایک جب شہر پہنچا اور بازار والوں نے اس کے پاس اس قدیم زمانے کا سکہ دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا اور اس کا معاملہ بادشاہ تک پہنچایا تو اس نے چھان بین شروع کر دی۔ بالآخر ان نوجوانوں کی ساری تفصیلات معلوم ہوئیں۔
اس زمانے کے لوگ موت کے بعد جی اٹھنے کے منکر تھے۔ اس پر جب اللہ کی جانب سے دلیل قائم ہو گئی تو پھر وہ کام مکمل ہوا اور ان نوجوانوں کو موت آ گئی۔ ان کے مرنے کے بعد لوگوں نے طے کیا کہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے اور غار کا دروازہ بند کر دیا جائے۔ شہر کے بااثر لوگوں نے کہا، ہم ان کی یادگار کے طور پر ان کی قبروں کے اوپر مسجد بنائیں گے اور ان کے جسموں اور ان کی اس جگہ سے برکت حاصل کرنے کے لیے اس میں نماز پڑھیں گے۔ گزشتہ قوموں میں شرک باللہ اور اسی طرح وسیلے کے نام پر جو شرک ہے اس کا دروازہ اسی طرح کھلتا رہا ہے۔ اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے شدت کے ساتھ اس کی تردید فرمائی ہے، جبکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی یہود و نصارہ پر لعنت فرمائے کہ انہوں نے اپنے انبیاء اور اولیاء کی قبروں کو مسجد یعنی سجدہ گاہ بنا لیا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت ام حبیبہ اور حضرت ام سلمہ نے نبی کریم علیہ السلام سے ایک گرجے کا ذکر کیا اور اس میں مورتیاں بھی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کا قاعدہ یہ تھا کہ جب ان میں سے کوئی صالح آدمی مر جاتا تو اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے، اس میں ان کی مورتیاں رکھ لیتے۔ قیامت کے دن اللہ کے ہاں یہ لوگ سب مخلوق سے بدتر ہوں گے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ ان احادیث میں قبروں پر مساجد بنانے سے مراد قبر کے اوپر بھی مسجد بنانا ہے اور ان کے پاس مساجد بنانا ہے، یعنی قبر اندر آ جاتی ہے اور اوپر کیا ہے اس کو پکا کر کے پختہ کر کے اونچا کرتے ہیں اور ارد گرد اس کے ساتھ مسجد بنا لیتے ہیں، یعنی قبر مسجد کے اندر ہوتی ہے، کیونکہ یہود و نصارہ کے عبادت خانے ان کے انبیاء اور اولیاء کی قبروں کے پاس ہوا کرتے تھے۔ افسوس یہ ہے کہ بعض مسلمانوں نے یہ تکلف بھی ختم کر کے اپنے بزرگوں کی قبریں عین مساجد کے اندر بنانا شروع کر دی ہیں۔ ان لوگوں کی کوئی مسجد کم ہی کسی نہ کسی قبر سے خالی نظر آئے گی۔ جبکہ مسلم کی روایت ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا کہ قبر چونا گچ بنائی جائے، اور منع فرمایا اس سے کہ قبر پر بیٹھا جائے، اور منع فرمایا اس سے کہ قبر پر عمارت بنائی جائے، بلکہ آپ علیہ السلام نے ایسی قبروں کو برابر کرنے کا حکم دیا۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ ان قریب وہ کہیں گے، تین ہیں ان کا چوتھا ان کا کتا ہے، اور کہیں گے پانچ ہیں ان کا چھٹا ان کا کتا ہے، بن دیکھے پتھر پھینکتے ہوئے، اور کہیں گے سات ہیں ان کا آٹھواں ان کا کتا ہے۔ کہہ دیجئے میرا رب ان کی تعداد سے زیادہ واقف ہے، انہیں بہت تھوڑے لوگوں کے سوا کوئی نہیں جانتا، سو تو ان کے بارے میں سرسری بحث کے سوا بحث نہ کر، اور ان لوگوں میں سے کسی سے ان کے بارے میں فیصلہ طلب نہ کر۔
اس سے معلوم ہوتا ہے نزول قرآن کے وقت اہل کتاب میں اور ان کے ذریعے سے مشرکین عرب میں اصحاب کہف سے متعلق طرح طرح کی باتیں موجود تھیں، مگر کوئی بھی مستند معلومات کسی کے پاس نہیں تھیں۔ اصحاب کہف کے ناموں کے بارے میں کوئی صحیح مرفوع روایت نہیں ہے، اسی طرح تعداد کے بارے میں بھی۔ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں جو اہل کتاب موجود تھے اور جنہوں نے اہل مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کہف کے بارے میں پوچھنے پر اکسایا تھا، انہیں اس کا تو علم تھا کہ کسی زمانے میں یہ واقعہ ہوا تھا، لیکن نوجوانوں کی صحیح تعداد کا انہیں علم نہیں تھا۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، بعض کا خیال تھا 5 آدمی تھے، چھٹا کتا تھا، لیکن کسی بات کا انہیں یقین نہیں تھا، یوں ہی اندازے لگاتے رہتے تھے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا ان کی تعداد 7 تھی اور 8واں کتا تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام سے فرمایا، آپ اس بارے میں اختلاف کرنے والوں سے کہہ دیجئے کہ ان کی تعداد کا بہتر علم اللہ کو ہے، بہت کم لوگ ان کی صحیح خبر رکھتے ہیں۔ یہاں سے ایک بات معلوم ہوتی ہے، جب بھی کوئی واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے جس چیز کا تعلق ہدایت کے ساتھ نہیں ہوتا اس کا ذکر نہیں ہوتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو منع کیا گیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، وہ درخت کون سا تھا یہ نہیں بتایا گیا، تعداد کیا تھی یہ نہیں بتائی گئی، لہٰذا اس کا علم اللہ کے پاس ہے اور وہ بہتر جانتا ہے۔ اصل مقصد کیا ہے کہ انسان سیکھے، اللہ کی قدرت پر ایمان لائے۔ اس کی عظیم نشانی ہے کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ ہمیں زندہ کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ باقی واقعہ اگلی تفسیر میں پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔